الرحمن الرحيم مغلقات جی بسم اللہ في مسائل الهداية التي ألفها جدي وأستاذي مولانا الأعظم أستاذ العلماء العالم برهان الشريعة والحق والدين بسم الله الرحمن الرحيم محمود بن صدر الشريعة جزاه الله عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء أجل أجر حفظي والمولى المؤلف لما ألفها سبقا وكنت أجري في ميدان حفظه طلقا حتى اتفق إتمام تأليفه مع إتمام حفظي انتشر بعض النسخ في الأطراف ثم بعد ذلك بقى فيها شيء من التغييرات ونبذ من المحو والإثبات. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خطبہ ہو گیا ہے جی. بھئی کہتا ہے کون؟ عبید اللہ. کون کہتا ہے؟ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ. آگے جملہ دعائی ہے. بسم اللہ. کیا کہتا ہے؟ یہ مقولہ ہے یقولو کا. ہاذا یہ شرع وقایہ. یہ وقایہ نہیں، شرع وقایہ، کیونکہ یہ جو شارع ہے نا یہ اس کا خطبہ ہے. یہ حل ہے مواد مغلقہ کا. مواد جو کس سے ہیں؟ وقایت الروایت سے ہیں، جو کہ مسائل ہدایہ میں ہے. وہ وقایت الروایہ کہ تالیف کیا اس کو میرے جد، میرے استاد مولانا الاعظم نے، جو استاد ہیں عالم کے علماء کے، برہان الشریعہ والحق والدین ہے. جی تو وہ کون ہے؟ محمود نام ہے، بیٹے ہیں صدر الشریعہ کے. جزا دے میرے استاد کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے خیر جزا بوجہ میرے حفظ کرنے کے. جی اور مولا مؤلف جب تالیف کیا انہوں نے ان کو سبقاً اور میں جاری ہوا اس کے حفظ کے میدان میں طالقاً حتیٰ کہ اتفاق ہو گیا ان کی تالیف کے اتمام کا میرے حفظ کے اتمام کے ساتھ. دادا جی کتاب بناندے رہے متن تے نال مینوں پڑھاندے رہے. ادھروں تصنیف پوری ہوئی تے ادھروں میں ساری زبانی یاد کر لیں. بلے 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 یہ ساری وقایا میں کر لے. اگلی گل بعد دسن گے کہ پھر چونکہ بھی شرح دی ضرورت پئی تو پھر میں شرح اس وقایت الروایت جو ہے نا فی مسائل الہدایہ اس کی میں نے کیا کی پھر شرح کر دی. آگے اس کی وجہ آگے آئے گی. جی اس کی وجہ اب مولانا عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ نے کہا ہے وہ سنیں. جی فوائد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی قولہ ھذا
ہوا یعنی ہاذا اگرچہ وضع کیا گیا ہے مشار الیہ موجود فی الخارج محسوس کے لیے، لیکن بہت دفعہ اشارہ کیا جاتا ہے ہاذا کے ساتھ حاضر فی ذہن کی طرف۔ کدھر؟ یہ ہوتا ہے کہ معقول کو اتارنا محسوس کے مقام میں، جو حاضر فی ذہن ہے نا گویا وہ محسوس کی طرح ہے، اور تنبیہ کرنی ہوتی ہے اس کے حاضر فی ذہن کے کمال تمییز پر، کہ جیسے خارج میں یہ چیزیں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں تو جو ذہن میں چیزیں ہیں وہ بھی تو ایک دوسرے سے ہوتی ہیں۔ ومن ہو اسی سے ہے قولہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا؟ تو یہ ذالک اسم اشارہ ہے جی، تو جو ذہن میں حاضر ہے اس کی طرف وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ خارج میں تو نقوش ہے، کیا ہے؟ الفاظ ان کے معانی خارج میں نہیں ہوتے، کہ ہوتے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ دلالت کرتے ہیں کن پر؟ جو پڑھتے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں، تو الفاظ اور معنی دونوں خارج میں نہیں ہیں۔ تو علم اور کتاب تو نام ہے الفاظ اور معنی سے، نقوش تو اس پر دال ہیں، سمجھا رہی ہے؟ تو اس لیے ذالک الکتاب یہ جو سامنے ہے قرآن مجید یہ تو نقوش ہیں، کیا ہیں؟ جو دلالت کرتے ہیں الفاظ پر، اور وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معنی پر۔ جی پیچھے باس پڑھی۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، تو اسی کتاب کو ہاذا کے ساتھ تعبیر کی ہے، خارج میں تو نقوش ہے۔ اور تیسرا فرمان ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ تینوں جگہ ہاذا ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کتاب اللہ کی طرف، وہ الفاظ اور معنی ہیں، وہ تو خارج میں نہیں ہے۔ اور اس کے نظائر کہ معقول کو قائم مقام محسوس کے کر کے اس میں اشارہ سے اس کی طرف اشارہ کرنا، اس کے نظائر قرآن میں، حدیث میں اور کلمات العرب میں کثیرہ ہیں۔ اسی سے وہ ہے جو وارد ہے ترمذی شریف اور بہقی کی روایت میں اور ابن ابی دنیا رضی اللہ عنہ کے۔ تو ان تینوں نے وغیرہ ہم نے فی حدیث سوال منکر و نکیر فی القبر، بڑی اہم گل آ رہی جی۔ فیقولان لہ، وہ دونوں منکر نکیر قبر والے کو کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فی ھذا کا اشارہ جو مسلمانوں کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، ممتاز ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہستی جن کا کلمہ پڑھے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، وہ کون ہے؟ آگے سمجھ۔ بس کہتا ہے مومن ہو و عبد اللہ و رسول، کہ میں تو ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتا رہا ہوں ساری زندگی۔ جی سبحان اللہ، بندہ کامیاب ہو گیا۔ سنیں اور لکھا جی تھلے ہور ایک حدیث پاک، بندہ جب رکھا جاتا ہے اپنی قبر میں اور واپس لوٹ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس کے ساتھی، حتیٰ کہ وہ قبر والا ان کے جوتوں کے چلنے کی کھسکار کو بھی سنتا ہے۔ سنیں تو پھر یعنی اندروں سن رہے ہیں، اسی نہیں باہروں سن رہے، وہ ساڈے ٹرنے دی جتیاں دی آواز بھی سن رہا ہے کہ انہیں میں نے چھڈ کے چلے نے جی۔ اس کے پاس سونے فرمایا دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، پس کہتے ہیں اس کو، وہ پہلے سوال بھی ہیں نا، تو تیسرا بھی کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا رہا ہے دنیا میں، ان کے بارے میں ما کنت تقول، ماضی استمراری۔ تو پس کہتا اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، تو جب یہ پاس ہو گیا اللہ اکبر، تو پس کہا جاتا ہے دیکھ اپنا ٹھکانہ نار میں، انہوں جہنم بکھائی جاندی، اے تیری تھان سی جہنم وچ،
بدلا دیا ہے تیرے لیے اللہ نے اس کے بدلے ٹھکانہ جنت سے. اے ہن تیرا ٹھکانہ جنت ہے جی ہر ایک دا ٹھکانہ جہنم وچ بھی ہے تے جنت وچ بھی ہے. تے جسلے سیدھے راہ تے ٹورے تے ان دی جگہ تے اللہ نے جنت وچ ٹھکانہ دیتا تے جے پٹھے راہ تے ٹورے تے جنت والے ٹھکانے دی بدلے جہنم وچ ٹھکانہ دیتا جی. راہ کھلا جی دماغ وچ گل نوں جان دیو او پلا ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس دیکھتا ہے وہ قبر والا دونوں کو, اسے جنت کا ٹھکانہ بھی نظر آتا ہے اور تو ان قبر وچ دو میں ٹھکانے ویکھ رہے ہیں بابا قبر وچ ان دے سامنے. اور بہرحال کافر یا منافق پس کہتا ہے لا ادری ما کنت اقول, میں نہیں جانتا کہ میں کیا نہیں جانتا میں کہتا رہا ہوں وہ جو لوگ کہتے لوگوں کو سن کے میں بھی کہندا سا میرا اپنا کوئی ایمان عقیدہ کوئی نہیں سی جی مینوں کوئی سمجھ شعور کوئی نہیں سی جی. چس آ گئی ایم اے سائنس ساری دی یا گھٹ چ پے گئی جدو دین دا پتہ ہی نہیں. تو پس کہا جاتا اس کو کہ نہ تو نے سمجھا اور نہ تو نے تلاوت کی. پھر اس کو مارا جاتا ہے لوہے کی ایک گرز کے ساتھ ضرب اس کے کانوں کے درمیان. پس وہ چیختا ہے ایسی چیخ کہ سنتے ہیں اس چیخ کو وہ جو اس کے قریب ہوتے ہیں مگر ثقلین جن اور انسان نہیں سن سکتے. بقایا سب ڈنگروں کو اس کی چیخ و پکار کی آواز آتی ہے اور ڈنگر ہمیں بتا نہیں سکتے ہیں کہ قبر ایڈی سخت آواز آ رہی ہے جی. تو ان سنو واپس چلو. وہ کہتا ہو عبداللہ و رسول, پس اشارہ اس کے ساتھ بحاذا اشارہ حاضہ کے ساتھ اس حدیث میں نہیں ہے مگر کدھر حاضر فی ذہن کہ جو سونے نبی ذہن میں حاضر ہیں. تو اس مسلمان تو یہی ہے کہ ہر وقت سونے نبی حاضر ہوں. تو جب پتر ذہن سونے حاضر ہون سچ دسو گناہ کرن لگا شرم آوے دے کہ نہیں پسینہ آوے دا کہ نہیں. تے کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جنہوں نے مستنبط کیا اس حدیث سے حضور تمثال محمدی کہ سرکار کی ایک تصویر سامنے کی جاتی ہے جی تمثال محمدی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات سامنے آتی ہے ہر مومن کی قبر میں, کہتے ہیں فقط غفل, یہ غفلت ہو گئی ہے. اس طرح نہیں ہے جی. فقد صرح الحافظ ابن حجر اسقلانی کما نقلہ عن السیوطی فی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور کہ بأن ذلک لیس بثابت, یہ بات ثابت نہیں ہے. ہاں وہ علیحدہ ہے کہ سرکار کسی کی قبر میں شفقت فرما دیں جی, لیکن مسئلہ جو ہے جو حاضر فی ذہن ہے نا آقا حضور, اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ سونے رسول کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جی. یعنی سرکار شفقت فرمائے یہ نہیں کہ ہر نتھو پھتو دی قبر بھی سرکار سامنے آندے نے اب قبر چاپ آندے نے جی نہیں جی. یہ جو تمثال کا قول کیا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ ابن حجر نے تصریح کی ہے اور شرح الصدور کے اندر یہ بات ہے امام سیوطی صاحب کی کہ بھئی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے, بلکہ جو حاضر فی ذہن ہے اس کی طرف اشارہ کر کے وہ پوچھتے ہیں جی. یہ تو تا پریشان ہمیں بھی قبر وچ تو تجربہ کر کے آئے ہیں تو کہنا جی استاد جی نہیں میرا تجربہ ہے نہیں. گل سمجھو نا پتر, سمجھنے کی کوشش کرو بھئی سنے ہوتے ہی پریشان ہو رہے ہیں نا تو یہ تینوں والا دے کے پہ سمجھا دینے جی. اس گل نو سمجھو. تجربے تو بعد بندہ کہتا ہے نا کہ یہ بات میں نہیں مانتا میرا تجربہ اس طرح ہے جی. تو آپ قبر میں جا کر تجربہ کر کے آ گئے ہوں کیسا ہوا ہے جی. اچھا جی. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ, اب جو حاضہ چل رہا ہے حاضہ جی, یہ تو دلیلیں دی نا, اور اسی باب سے ہے مصنفین کا قول تسمیہ
الحمد اور صلات کے بعد ہاذا کیا اشارہ ہوتا ہے معانی اور الفاظ کی طرف جو حاضر ہوتے ہیں ان کے اجمالاً. ہاذا کا اشارہ ادھر ہوتا ہے. برابر ہے کہ دی باچا الحاقیہ ہو یا وہ پہلے فرق بیان کیتا ہے. سارے بزرگوں کی گلیں سنو جی. خطبہ جون سبا بھی وہی ہے نا, خطبہ ابتدائیہ ہو تو پھر اشارہ ہوتا ہے حاضر فی ذہن کی طرف. خطبہ الحاقیہ ہو پہلے کتاب لکھی ہے پھر وہ جو خطبہ لکھا ہے تو اب اشارہ ہے. خارج میں جو کتاب آ گئی ہے تو حالانکہ وہ تو نقوش ہیں, الفاظ معنی تو خارج میں کوئی نہیں ہے, صرف ان کا دال آیا ہے جی. وہ بندہ جس نے ظن کیا ہے کہ اشارہ حاذا کے ساتھ موجود فی الخارج کی طرف ہوتا ہے خطبہ الحاقیہ ہونے کی تقدیر پر, پس تحقیق باعودہ کل البعد, کیونکہ موجود خارج میں نہیں ہوتے مگر, اور یہ جو نقوش ہیں نہیں صلاحیت رکھتے کہ اشارہ کیا جائے ان کی طرف حاذا کے ساتھ. اور الفاظ اور معنی لا وجود لا فی الخارج, نہ وہ اکیلے ہو سکتے ہیں, کون کلے الفاظ کلے معنی, نہ وہ دونوں ہو سکتے ہیں بلکہ ان کا دال ہوتا ہے خارج میں, کون نقوش. و تحقیق و حاذا المقام مبسوط فی الحواشی جلالیہ متعلقہ بمنطق التہذیب وغیرہ. اچھا جی, حل الموادع المغلقۃ, یہ جی یہ یعنی یہ جو میں نے شرح وقایہ لکھی ہے, یہ شرح وقایہ یہ مواضع مغلقہ کا حل ہے. مواضع وہ کس سے مواضع مغلقہ؟ وقایت الروایت سے. کس سے؟ وقایت الروایت میں جو مشکل مقام تھے ان کا یہ حل میں نے لکھا ہے جی. اچھا جی, حل ہوا بفتح الہاء مہملہ تشدید لام, اس کا معنی حل کا الفتح والکشف, کسی چیز کو کھولنا. کہا جاتا ہے حللت العقدۃ حلا من باب قاتل, اسم فاعل حلال, اسی سے ہے حللت الیمینہ, میں نے قسم کو کھول دیا, جب کہ کیا میں نے وہ کہ نکل جا اس کے سبب سے قسم سے. فن حلت حللتها بالتسکیل بھی ہے الی آخرہ. اوگے لکھا جی علامہ نعت, پھر تھلڑ تعارف لکھا ہے کہ بھی احمد فیومی کون ہیں جی. سنیں ہی تو ان کتابوں دے نعت کو حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بات دیکھنی ہو تو بغیت الوعات النفحہ کے اندر دیکھیں, ان کا تعارف لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر جلد نمبر فلاں. اچھا جی, فل حملو, اب سنو, حاذا کا مشار لے ہوگی شرح, کون ہوگی؟ یہ شرح حل ہے. تو مشار لے جو حاذا ہے نا وہ ہیں الفاظ اور معنی جی, تو وہ حل کرنے والے ہیں, حل نہیں ہیں. شرح متن کو حل کرنے والی ہوتی ہے, عین حل نہیں ہوتی. تو اب یہ حل کا حمل حاذا پر یہ کیسا ہے؟ تو پس حمل حاذا پر یا بحذف ذو و نحوی ہے کہ یہ شرح حل کرنے والی ہے, یا بے اخذ الحل بمعنی اسم فاعل, یا جو ہے نا حل مصدر مبنی للفاعل ہے, پھر بھی معنی ہے کہ یہ شرح حل کرنے والی ہے. یا علی سبیل المبالغہ ہوگا, زید و نادل ان کی طرح. یہ کتاب عین حل ہے, یہ مبالغے کے طور پر, یہ شرح جو عین حل ہے متن کا, اور یہ اولا ہے. کیونکہ اب جو ہے نا اگر اس کو بنائے نا کیا مصدر مبنی للفاعل, مصدر, کیونکہ مجاز فی نسبت, مجاز کہ یہ جو مبتدا خبر ہے اس نسبت میں مجاز ہے کہ یہ مصدر مبنی للفاعل ہے. یہ مجاز فی نسبت ابلغ ہوتا ہے مجاز بالحذف سے. کس سے؟ حذف معنی کہ اس کا جو ہے نا کیا ہے, حذف ہے جی. اور مجاز فی ظرف سے, یعنی اس کو بمعنی اسم فاعل بنائیں یا اس کو کیا کریں, ہاں اس کی بنسبت, یہ نسبت میں مجاز یعنی یہ حمل بالمبالغہ ہے, یہ ابلغ ہے. اچھا جی, المواد المغلقات,
وہ پہلے گل تو سمجھو نا بھی شارے کہہ رہے نے کہ میں جڑی یہ شرح لکھی ہے جڑی بابے رندی سی نا وقایت الروایا ان دا میں حل لکھیا ہے ان دے مشکل مقام نو کی کیتا ہے حل کیتا ہے مسائل دی وضاحت کیتی ہے نال دلائل دیتے نے جی المواد المغلقہ یعنی مقامات اور مباحث مشکلہ کا یہ حل ہے کہا جاتا اغلقت البابا فہو مغلقم یہ اغلاق سے ہے اور یہ ضد الفتح ہے اغلاق بند کرنا فتح کھولنا کہا جاتا ہے کلام غالق بکسر لام یعنی مشکل بسم اللہ الرحمن اور کلام کے اندر استعارہ بالکنایہ ہے کیونکہ تشبیہ دی گئی ہے مواضع کو عقدوں کے ساتھ اور گرا لگیاں مشکل ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور حل کا اس بات میں اس کے لیے یہ استعارہ تخیلی ہے یا کہا جائے گا کہ تشبیہ دی ہے مصنف نے مباحث معدلہ کو ابواب مسدودہ کے ساتھ بند دروازے پھر اس کے لیے ثابت کیا حل اچھا جی مم وقایت الروایت مم یہ نام ہے متن دا وقایت الروایت فی مسائل الہدایہ الوقایہ بالکسر مصدر ہے وقاہ اللہ وقیاً فی الفتح بالفتح واقعیت وقایت کا معنی ہوتا ہے سانہ و حافظ اس کی حفاظت کی ہے وقایت وقایت مثلث الاول ہے ما وقایت بے شے وہ کہ بچایا تو نے اس کے ساتھ شے کو روایت بالکسر اس کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا اچھا آگے نا فی مسائل الہدایہ کی مسئلہ کس کو کہتے ہیں مسئلہ کہتے ہیں گل جڑی دلیل نال ثابت کیتی جائے قضیہ گل وہ بات جو دلیل کے ساتھ ثابت کی جائے اس بات کو مسئلہ کہتے ہیں اور اس کا نام مطلب بھی ہوتا ہے مبحث بھی ہوتا ہے چونکہ اس پر دلیل دی جاتی ہے دلیل سے طلب کیا جاتا ہے دلیل کے ذریعے بحث کی جاتی ہے ہدایہ والہدایہ یہ جو ہدایہ ہے نا آگے انشاءاللہ اگلے سال خیر ہوئے وہ شرح ہے بدایہ کی اور بدایہ مختصر ہے کفایت المنتہی جی شرح البدایہ یہ کل ان میں سے علامہ برہان الدین علی مرغینانی جو ہے نا ان کے اپنے ہیں جی وہاں وضاحت آ جائے گی جی اچھا جی فی مسائل الہدایہ مسائل صفت للروایت بالوقایہ ہیں کہ روایت ایسی روایت جو ہدایہ کے مسائل میں ہے جی یا یہ صفت ہے صفت للروایت ہے یا صفت ہے ایسی وقایہ جو ہدایہ کے مسائل میں یہ ہے اس کا معنی اصلی سنیں کس کا اس متن کا پھر نام رکھا گیا اس کے ساتھ متن وہ کہ اختصار کیا اس کے مؤلف نے ہدایہ سے جس کا اختصار کیا ہے نا اس متن کا نام رکھ دیا کیا وقایہ جی تو جو ہے نا ان کے برہان الشریعہ انہوں نے ہدایہ کا اختصار کیا اور متن بنایا وقایہ یہ جو نا پڑھے جو نا وکی لکھا ہے تینوں طرح پڑھ سکتے ہو جی لکھا ہے نا تینوں طرح وقایہ 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 تو پھر اس پر شرح لکھی ہے شاگرد نے یعنی پوتے نے اچھا جی وہ کون ہے وہ وقایت الروایات اللہ تی وہ کہ اللہ فہا جدی و استاذی جدی اللہ فہا یہ تالیف سے ہے اور تالیف مرادف ہے ترکیب کی اکو شہب ہے ان دا معنی کی دو مدہ یعنی بنانا اشیاء متعددہ کو اس طرح اکٹھا کرنا اس حیثیت سے کہ بولا جائے ان متعددہ پر ایک نام جی چینی پانی سوجی جب اکٹھا ہوگا تو کو نہ ہے
سنیں جی ایشا بس جی کئی چیزاں وچ پائیاں تو کٹھا نام بن گیا کی ہانڈی سالن. تو یہ ہوتا ہے کہ چند چیزوں کو اس طرح اکٹھا کرنا کہ ان پر بولا جائے جی. تب یہ مسائل علیحدہ ہوتے ہیں کتنے ایک ایک نام ہوتا ہے کتابوں کا. کافیہ کتنے مسائل ان کا اکٹھا نام میں جوڑا جی. تو یہ ہے سنیں. بعض نے کہا ہے کہ تالیف اخص ہے ترکیب سے کیونکہ تالیف وہ ہے کہ اجزاء کے درمیان تناسب ہو. اجزاء کے درمیان تناسب ہو نا تو یہ تالیف بھی ہے ترکیب بھی ہے. اور اجزاء ترکیب عام ہے کہ اجزاء میں تناسب ہو یا نہ ہو اس کو ترکیب کہہ سکتے ہیں. لیکن تالیف الفت سے کہ ان میں اجزاء میں کیا ہو ظاہر ہے جوڑنا ہے تو تب بھی تالیف ہونی ہے تب بھی ترکیب ہونی ہے نا. اچھا جی. و استاذی جدی و استاذ یہ بضم الحمزہ سکون سین مہملہ فتح تا فوقیہ پھر الف ہے پھر زال موجمہ. بولا جاتا ہے اس شخص پر کہ یتلمذ علیہ و یؤخذ عنہ العلوم جس شخص کے سامنے زانو تلمذ طے کیا جائے اور اس سے علوم حاصل کیے جائیں اس کو عربی میں استاذ کہتے ہیں. جس سے علم حاصل کیا جائے اس کو استاذ کہتے ہیں. اچھا جی. مولانا الاعظم بڑی اہم گل کر رہی جی. مولانا یعنی اب مولا کا لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے چند معانی پر علامہ فصلہ محمد بن ابی بکر رازی نے جواہر القرآن میں بیان کیا ہے. اسی سے ہے کہ مولا ولی الانسان کو بھی کہتے ہیں جو کسی کے امور کے ساتھ قائم ہو اس کو بھی اس کا مولا کہتے ہیں. جو مددگار ہو اس کو بھی اس کا جو کسی کا مالک ہو اس کو بھی. اور والذی ہوا اولا بشے وہ جو شے سے اولا ہو اس کو بھی. بالکل ہاؤ محتمل. قولہ استاذ و علماء العالم استاذ و علماء العالم سنیں جی ایشا بس. اور تلے لکھا جائے یعنی معنی حقیقی یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں جو نکالے گئے کس سے ہدایہ سے. تو پھر ہو گیا وقایہ یا وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ. کیا آپ سے کو پوچھے کہ وقایہ کا پورا نام کیا ہے تو کیا کہیں گے یہ اس کا پورا نام ہے وقایت الروایہ فی. اب اختصار کر کے اس کو وقایہ اور اس کی شرح ساتھ جڑ گئی تو شرح. اب شرح وقایہ نام مشہور ہے. شرح مطلب مل کر شرح وقایہ. اچھا جی. دیکھو علماء استاذ ہیں جہان کے علماء کے. تو یہ جو اضافت ہے نا بھی عالم کے علماء کے استاذ ہیں تو ایک بندہ سارے جہان کے تو علماء کا عالم نہیں ہو سکتا. کچھ پہلے گزر گئے کچھ پیچھے ہونے نے اپنے زمانے والے اپنے علاقے والے تو ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب ہے یہ اضافت عہدیہ ہے. اضافت عہدی یعنی اپنے زمانے کے علماء کے استاذ ہیں جی. اور یار نہیں کہہ دیں استاد کل ہوں استاد کل دا مطلب تو نہیں بے تو کل کائنات اگے پیچھے سارے اندر مطلب ہے بھی اپنے زمانے میں بھی انہاں دے شگرد چوکھے نے اپنے زمانے میں انہاں دے چوکھے نے جی. واقعتاً ہون تو نہ ہون تو پھر ایویں سارے اپنے اپنے استادوں جتھے مرضی لے جاؤ. گڈی چ بہت استادوں تے جتھے مرضی لے جہے ہوٹل تے مرضی بھا کے روٹی کھوا دیو کچھ تو بھی کر رہے ہیں مطلب جتھے مرضی لے. اچھا جی. اور اگر یہ اضافت استغراقیہ ہو جی کہ سارا جہان بے سارے جہان کے عالم تو اب مراد علماء و عالم زمان عالم نہیں عالم زمان ان کے جہان کے ان کے زمانے کے جو علماء ہیں نا وہ مراد ہیں جی. یا مراد ہے ہونا ان کا استاذ جمع للجمع بالقوہ جی بے وہ جمعی کے لیے استاذ ہیں بالقوہ. اور مراد ہونا ان کا مثل ان کے استاد کا استاذ ہم بحذف حرف تشبیہ
بھی جیسے ان کا استاذ ہونا سارے جہان کا جی اپنے زمانے میں جی۔ اچھا جی آگے ان کی صفتیں بیان کی ہیں، برہان الشریعت والحق والدین، شریعت حق دین کی وہ برہان ہے۔ توجہ کرے جی، البرہان قول برہان الشریعہ والحق، البرہان بالضم کہا جاتا ہے للحجت، کس کے لیے؟ برہان حجت کو کہتے ہیں، اور حجت سے اخص والاخص منہا، اور حجت سے اخص کو بھی کہتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے دلیل قطعی۔ اور پڑھا جی کہ برہان یقینیات سے جو مرکب ہو، ویسے برہان بمعنی دلیل بھی ہے اور خاص معنی بھی ہے کیا؟ دلیل قطعی۔ علامہ مطرزی نے کہا ہے شرح مقامات حریریہ میں ہو تلے لکھا جائے ناصر الدین بن ابو المکارم عبد السید علی مطرزی خوارزمی حنفی، انہاں مقامات حریری دی شرح لکھی ہے جی وغیرہ نے کیا کہ انہاں کہا کہ برہان بیان کرنا حجت کا اور وضاحت کرنی حجت کی، یہ مشتق ہے برہانہ سے، اور یہ مدت طویلہ کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر کسی شے نو ثابت کرنے واسطے ٹائم تو لگتا ہے جی۔ اور فعل اس سے ہے اب راہا، بہرحال برہانہ یعنی آیا ہے، جا بالبرہان، یہ مولد ہے۔ قال الخلیل، خلیل نے کہا ہے کہ برہانہ اس کا فعل بنانا، برہانہ یو برہن و برہان، یہ بھی امام خلیل کہتے ہیں یہ مولد ہے، بے بعد والے تیار کیتا ہے، اصل اندر جڑا نا جی بے فعل ہے اب راہا یبرے ہو، تو اس سے برہان۔ وقال ابن جنی، برہان ہمارے نزدیک فولان ہے جیسا کہ کرتاس کرتاس، اور اس کا نون جو ہے نا مطلب ہے کہ بھی یہ اس کی کرتاس کی طرح اس کا نون زیادہ نہیں ہے، برہان کا بھی نون لام کلمہ ہے اس کا، اور قیاس اس کے نون میں یہ کہ ہو زائدہ، لیکن اگے کی لکھے ہے اور جنہیں غلطیاں بھی نال نال توڑنیاں نے کتب دی نو میرے دیسی یارو، وہ بھی تو پھر نال ہی رہنی انہوں نے۔ اسماع اسماع، اسماع نہیں بلکہ سماع، لیکن کدھر گیا؟ اچھا جی، لیکن سماع وارد ہے اس کے ساتھ جو قیاس کا غیر ہے جی۔ قیاس تو یہ ہے نا کہ نون زیادہ ہونا چاہیے تھا برہان کا، قیاس یہ ہے، لیکن سماع جو ہے نا، سماع بھی جو سنا گیا وہ یہ ہے کہ یہ وارد ہے اس کے ساتھ جو قیاس کے غیر ہے، یعنی اس کا نون اصلی ہے، یہ مطلب صرف لفظ دا گل تحقیق کر رہے جی، بے برہان کا نون اصلی ہے۔ اچھا جی، والشریعت جی، شاباش، انہیں بھی نال کم بڑھنا ہے، کیڑا بندہ کرے گا۔ والشریعت فی الاصل موردۃ الشاربہ جی، بے شاربہ کے جو ورود کی جگہ ہوتی ہے، بعض ان کا فعیلہ من شرعت ھذا الامر اے دخلت، یا من شارع المنزل سے، جب کہ وہ ایک مکان ہو نا راستے پر، کھلے راستے پر، اس کو بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ شریعت جو ہے نا یہ تو لغوی معنی ہو گئے نا، اور جی میرا نواخذ شارع عام نہیں ہے، تو پھر نقل کیا گیا لفظ شریعت طریقہ کی طرف جو ثابتہ ہو کسی بھی نبی سے، کسی نبی کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور اسی پر دین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور دین اصل میں بمعنی طاعت ہے، اصل میں بمعنی جیسا کہ کما تو دینو تو دانو، جیسا تم کسی کی اطاعت کرو گے تمہاری اطاعت کی جائے گی جی۔ آگے لفظ حق، حق بالفتح جی مصدر ہے، حق کا یہ حقو اے ثابتہ، تو حق اللہ تعالیٰ کے اسماء سے بھی ہے اور حق دین پر بھی بولا جاتا ہے۔ وہذا یعنی برہان الشریعہ، بخذ ھذا یعنی برہان الشریعہ لقب ہے کس کا؟ وقایہ کے مؤلف کا، محمود بن صدر الشریعہ احمد عبید اللہ، جیسا کہ ہم نے مقدمے میں وضاحت کی ہے،
اور صدر الشریعہ کی تفسیر عبید اللہ بن محمود بن محمد کے ساتھ، جیسا کہ جامع رموز میں یہ خط ہے، مخالف ہے کتب معتبرہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ بھائی، محمود ابن صدر الشریعہ، جی قولہ ابن صدر الشریعہ، قوم کا صدر کس کو کہتے ہیں؟ صدر القوم کہا جاتا ہے جو قوم سے اجل ہو اور قوم سے معنی یہ ہوا کہ اہل شریعت سے اجل، اور جائز ہے یہ کہ بمعنی صدر الانسان بھی ہو، پس وہ بوجہ کثرت ان کی ممارست دینیہ کی وجہ سے ہو گئے وہ مثل جز اعلیٰ کے انسان سے، اور صدر بمعنی میل الشیء، رجوع، ورود، کل محتمل ہے۔ یہ لقب ہے شارع کے جد کے والد کا، اور وہ مؤلف ہیں کس کے؟ تلقیح العقول فی الفروق کے، کما ذکر الکفوی فی طبقات الحنفیہ۔ قولہ جزاہ اللہ عنی، کہا جاتا ہے جزیتہ، جاز ہے تو بمعنی ہے کہ جب کہ دے تو اس کو کسی شے کا عوض کسی کو دیں تو اس وقت کہتے ہیں جزیتہ یا جازیتہ۔ اور عن سببیہ ہے، او انی، اور جملہ دعائیہ ہے، یعنی دے ان کو اللہ تعالیٰ عوض اس فعل حسن کا، جزا بے سببی تے واب سبب غیری من المسلمین، او انی وان جمیع المسلمین، کیونکہ نفع اس کتاب کا صرف اکیلے شارع کو ہی تو نہیں ہے نا، سارے مسلمانوں کو اس کا نفع دینی مسائل ہیں جی۔ اور معنی جازا ہو ان قبلی و طرفی و ان طرف سائر المسلمین ہے، اور کہا جاتا ہے جزا انی بمعنی قضا، پس معنی قضا اللہ انی وان سائر المسلمین، پورا کرے اللہ تعالیٰ ان کے حق کو جو ثابت ہے ان کے ذمے میں، یعنی ہمارے ذمے ہم پر جو ان کا احسان ہے اللہ ان کو یہ حق دے، یعنی اللہ ان کو اس کی جزا دے دیے۔ وقد یجیء جزا بمعنی کفا بھی۔ قولہ وعن جمیع المسلمین، وعن جمیع المسلمین، اختار لفظ مسلمین اختیار کیا کس پر؟ باوجہ ہونے اسلام کے اکثر استعمال ہوتا ہے اعمال ظاہرہ میں، کس میں؟ اور یہ لفظ انسب بالفقہ ہے، وہ فقہ جو کہ فنون عملیہ سے ہے، تو عمل تو ظاہری چیز ہے جی۔ اور تحقیق بدلہ شارع نے مختصر الوقایہ میں لفظ جمی کو بلفظ سائر کے ساتھ عن سائر المسلمین، اور کہا ہے کہ جزاہ اللہ عنی وعن سائر المسلمین، اور سائر یہ بمعنی باقی ہوتا ہے جو مشتق ہے سؤر بالحمزہ سے بمعنی بقیہ، بمعنی، اور تحقیق آیا استعمال اس کا بھی بمعنی جمی بھی آتا ہے، ذکر کیا اس کو جوہری نے اپنے صحاح میں، ابو منصور جوالکی نے ادب الکاتب کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ یہ کیا آتا ہے؟ بمعنی جمی بھی آتا ہے۔ حاشیے پر دیکھو، تحقیق انکار کیا ہے شیخ تقی الدین رضی اللہ عنہ نے استعمال لفظ سائر کا بمعنی جمی، اس کا معنی صرف بقی ہوتا ہے۔ سنا جی آگے وہ نا وذالک مردود عند اہل اللغہ معدود فی غلط العامہ، تو سارے کو حوالے لکھے جی سارے جی سنے ہی بے غلطیاں نہ جی۔ وثانی فی ذکر قال الزبیدی واشتقاق من السور، وثانی بمعنی جمی ثابت کیا اس کو، وہ اسماعیل، اچھا جی نو کو حوالہ دیتے نا تعارف کرایا نا کہ جوہری کون ہے؟ یہ اسماعیل بن حماد جوہری فارابی ابو نصر، یہ اپنے زمانے میں ذکاوت فطنت کے اعتبار سے عجوبہ تھے، امام تھے ادب اور لغت میں، اس لیے علامہ سیوطی نے جو مظہر اللغہ ان کی کتاب ہے اس میں کہا ہے کہ وہ بندہ جس نے لغت میں پہلے صحیح کا التزام کیا اور اسی پر بند رہا وہ علامہ جوہری ہے۔
اس لیے ان کی کتاب جو لغت کو اس کا نام صحاح ہے، جوہری نے صحاح میں یہ کہا ہے، تو ان کے حوالے کو بڑا مضبوط سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ صرف وہی لغت بیان کی ہے جس پر لوگوں کا اتفاق ہے جی، زیادہ تر جی۔ ان کی مؤلفات میں سے فلاں 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 چیزیں ہیں جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن۔ تو جزا دے ان کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور جمیع مومن مسلمانوں کی طرف سے خیر الجزا کی، خیر الجزا کی شے، خیر الجزا، خیر الجزا یعنی جزاء خیر الجزا ہے جی، یعنی یہ مفعول مطلق بنے گا جی، یا کہا جائے گا کہ اضافت اس کی خیر کی طرف موصوف کی طرف ہے، یعنی جزا ایسی جزا جو، اور خیر کبھی استعمال کیا جاتا ہے شر کے مقابلے میں، اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے تفضیل میں مخفف من اخیر، اور کبھی استعمال ہوتا ہے مخفف من خیر مشددن سے جی۔ اچھا جی، لأجل حفظی میرے حفظ کی وجہ سے، لأجل بفتح الحمزہ وقت تکسر، اجل بھی ہے اجل بھی ہے وسکون جیم، یہ مستعمل ہے کس میں؟ تعلیل میں، اس وجہ سے، اور لام متعلق ہے اللہ فہا کے، یعنی اللہ فل وقایا، تاکہ محفوظ کر لوں، یاد کر لوں میں کس کو؟ ہدایہ کے مسائل کو، یا مسائل مطلقہ مراد ہیں جس کو بھی میں محفوظ کر لوں۔ اس میں اشارہ ہے الی وجہ اختیار المؤلف، کہ مؤلف نے یعنی جنہوں نے وہ وقایہ بنائی ہے انہوں نے اختصار کیوں اختیار کیا ہے، اور دلائل سے وہ کتاب متن خالی کیوں ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ چونکہ میں نے حفظ کرنی تھی، یاد کرنی تھی، کیونکہ معلوم سے ہے یہ بات کہ نفس مسائل کا حفظ کرنا اختصار کے طریقے پر یہ اسہل و آمن ہوتا ہے، تو نال دلائل بھی ان سارے یاد کرنے ہو تو مشکل نہیں جی، اس لیے میرے بزرگوں نے جی۔ اچھا جی، والمولا کی ہے وہ، یہ لفظ آتا ہے لمعانن، یہ لفظ تڑ چ فصول اکبری دے آخر دے سبق چ کیڑا کیڑا بندہ حاضر سی، حاضر سو اج ان دی لوڑ ہے۔ یہ لفظ آتا ہے کئی معنوں کے لیے، مولا بمانا موتق، مولا بمانا ناصر، حافظ، محب، سید وغیرہ ذالک۔ انہی معنی اخیرہ کے ساتھ کہا جاتا ہے علماء کے حق میں مولانا کی، اگے کے لکھے یہ تو پترا جی غلطی ہے، کڈو تو تیری جان چھٹے جی جی۔ یہ جمع نال نام والے اضافت ہوئے تو ہون او الف دی شکل وچ لکھنا ہے، الف نو الف دی شکل وچ لکھنا ہے، تے جے یا واحد متکلم والے اضافت ہوئے تو ہون اس الف نو واو دی شکل وچ لکھنا ہے۔ ہون پڑھ پتر اس نو اینج، جنوں اسی مولوی آنے ہیں نا، اے ساڈی غلطی جی، یہ لفظ کی ہے میرا مولا، ہمارا مولا، جنہوں سے پنجابی کی بنایا ہے؟ لفظ مولوی لوگوں تو چاہیے کوئی نہیں ہے جی، کوئی لفظ نہیں ہے۔ کون ہوں لکھیا ہے جی، تمہیں تو مولوی پڑھا ہے کہ نہیں؟ تھا میں کیسے بھی جڑا فصول اکبر دے آخر دے حاضر سے تیار ہو جو، کہ اس الف کو لکھنے کی شکل جب نون کی نا کی طرف اضافت کریں گے تو الف الف کی شکل میں لکھیں گے، جب یا متکلم کی طرف اضافت کریں گے تو اس کو اردو وجہ ان کی پڑھنا ہے، پھر مولوی الگ لفظ کی، اور بھائی تسی بھی سن لو مولوی جو تماشا بنائے، یہ لفظ دی اج درگت بنائی شادی اساں سارے ہیں، بڑے بڑے شیوخ بول دیں، حالانکہ لفظ مولوی ہے، یہ لفظ ہی نہیں ہے، لفظ کی ہے مولانا تے مولا یا کو کھانے چ پئی کو نہیں، آئندہ مولوی لفظ نہیں بولنا، جب بولنا کی بولنا ہے، یہ ہمارے مولا، میرے مولا یا ہیں۔ یہ حالت ہے ساڈی جی، پکا لو جی۔
بھی کہا جاتا ہے علماء کے حق میں ہمارے مولا میرے مولا مولانا تے مولا یا سمجھیں جی یہ ہوں کسی کی ہمت ہوئے تو انہوں ان جو کتے کام جو کر دے تو موبائل تے چاڑو بھئی یہ لفظ یہ ہے، یہ الف کو لکھنے کا طریقہ ہے کہ کبھی الف کو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، کبھی الف کو، تو یہ واو کی شکل میں لکھا ہے. مولا مؤلف جب تالیف کیا انہوں نے اس کو سبقن جی، تو یہ سبقن بفتحتین کہا جاتا ہے اس بات کے لیے جو یتراہن ویوضع من المال فی مسابقت الافراس وغیرہ. اصل ہوں کہ جس لئے آپس مقابلہ کرنا ہو نا گھوڑیاں دا، گھوڑ سواراں دا، تے پہلوں انہاں کولوں پیسے لے کے رکھ لینے بھی جڑا جیتے گا اے پیسے اون دے. یہ جائز ایک نہیں تھی، وکری وہ گل وکری ہے. مانا لوگ بھی دس رہے ہیں جی کہ سابقان دا مطلب ہوتا ہے کہ مقابلے میں جڑے پہلوں پیسے لے کے رکھنے بھی جڑا جیتے گا اون دے جی. او ویوضع من المال فی مسابقت الافراس وغیرہ اور کلانا جی. اور والے اسراء الفرس وعدوہ عدد نہیں وعدوہ دوڑنا کوڑے دا جلدی، اور جلدی نال کی جڑتا ہے؟ عدد جڑتا ہے کہ عدب جڑتا ہے؟ عدوہ دوڑنا. مراد اس کے ساتھ یہاں وہ ہے جو معروف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اندازہ اتنا کہ پڑھے اس کو تلمیذ اپنے استاد کے سامنے ہر دن، یہ مراد ہے. سبقن کا مطلب ہوتا ہے یہاں مراد یہ ہے کہ جتنا شاگرد اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے جی. سبحان اللہ، کیسا کمال تھا. بابا جی نال کتاب لکھ رہے ہیں، اے نال پڑھ رہے ہیں، نال یاد کر رہے ہیں جی. تو اساں کرم والے کتاب پرانی چھڑ دیتی ہے جی، پھر لوڑ ہی کو نہیں جی. اچھا جی، اور نسب اس کی جو ہے نا وہ حالیت پر سبقن کی، یعنی حالہ کون المؤلف مؤلف کون وہو المؤلف وقایا سبقن، یعنی انہوں نے اس کو تالیف کیا تدریجاً ہر دن سبق کی مقدار کے ساتھ جی. بھئی بزرگاں نے اپنے پوتے واسطے اینی شفقت کی تھی، اونا لکھیا جنہ اج یاد کر لے. وہ کنا یاد کر دے سن انہوں اپنے ہوتے قیاس نہ کرو. سمجھ گئے ہو؟ انہوں وہ پیچھا ہفتے قرآن پاک یاد کرنے والے بھی ہستیاں موجود نے جی، امام محمد صاحب کہ کوئی نہیں ایس واسطے جی. بعد جی ویسے بھی رمضان دے مہینے پورے کال کر دیں بھی بزرگاں نے دن سپارہ پکایا رہا تھی تلاوی سنا دیتا جی. دھیان کرو جی. اچھا جی، وَكُنْتُ أَجْرِي فِي میدان حفظه طَوْلَقًا، اور میں جاری رہا. واو یا عاطفہ ہے اللہ فہا پر یا حالیہ یہ اولا ہے. جرج کہتے ہیں المشج، یقال جر الفرس و جر الماء فی المیزاب. یجری جرا یجری مضارع میں، فتح ماضی میں، جرجن بسکونہا مشا و سارا و سالا، تین معنی جی. طالقن بفتحتین کہا جاتا ہے. طلق اصل میں ایک چکر نو آندے نش، طلق ایک چکر نو. مقدار جرج الفرس وغیرہ الی غایت ما مرتن، بھی جتھو ٹریا ہے نا موڑ کے اوتھے آ جائے نا، انہوں آندے نے طلق. اسی سے ہے طاف بالکعبۃ سبعۃ اشواط، طاف جی بھی 7 چکر لے. سعی بین الصفا والمروۃ سبعۃ اشواط. اور عدی الفرس طلقاً اور طلقین، غرض یہ ہے کہ وہ حفظ کرتے تھے اندازہ اس کا کہ بابا جی اس کو تالیف کرتے تھے. وَيَسِيرُ بِسَيْرِهِ، میں ان کے چلنے کے ساتھ چلتا رہا، جتنا جتنا وہ تصنیف کرتے تھے اتنا میں اس کو یاد کرتا رہا. حتی اتفقا غایتاً لمجموع الامرین، حتیٰ کہ متفق ہو. یہ حتیٰ جو ہے نا، حتیٰ یہ غایت ہے امرین کے مجموعے کی. لکھنے دی تے میرے یاد کرنے دی، یہ دونوں گلاں کٹھیاں ہوئیں. دونوں گلاں یعنی تالیف ہو سابقاً تے وجریہ لحفظہ طلقاً و طلقاً.
اچھا جی، قولہ اتمام و تعلیف ہی، یہ جو نا اس کی تعلیف کا اتمام، ضمیر یا راجع ہے کدھر؟ برہان و شریعہ کی طرف، انہوں نے پورا کیا، پس اضافت اب فاعل کی طرف ہوگی کیونکہ تعلیف انہوں نے کی ہے، یا راجع ہے وقایہ کی طرف، اب اضافت مفعول کی طرف ہے کہ پورا کرنا بزرگوں کا، کس کو؟ وقایہ کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ لکھتے تھے قدرن قدرن، میں حفظ کرتا رہا، قدر ما یؤلفہ کو، جتنا وہ لکھتے میں اتنا اس کو یاد کرتا، حتیٰ کہ متفق ہوگی یہ بات کہ ان کی تالیف بھی پوری ہوگی اور میرا حفظ بھی، تو ہو گئے وہ دونوں مجتمعین زمانہ۔ اب اس پر ایک سوال ہے، سوال یہ جو آخری سبق ہے جو وہ انہوں نے پہلے لکھا ہے، انہوں نے لکھنے کے بعد دیا ہے تو پھر یاد کیے، اب آخر تک تو یہ کٹھے نہ رہے، نہیں سمجھ آئی؟ بیارد علیہ کہ ضروری ہے من تاخر زمان حفظ الکل و تمام حفظ ان زمان اتمام تالیف ہی بلو قدرن قلیلاً، ہر سبق لکھنے تو پیچھے بھی پہلے لکھنا ہے تو پھر تو کٹھے کیوں ہوئے؟ تو جواب دیا گیا بین طور کے نہیں اعتبار کیا جاتا مفارقت زمانیہ قلیلہ، یہ جو تھوڑا جب وقفہ دے عرف شمار نہیں کر دیں جی، پس حکم کیا بالمعیت علی سبیل اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ مضاف محذوف ہے، یعنی مع ارادات اتمام حفظی، بزرگاں نال نال لکھیا تو میں ارادہ کیتا پورا حفظ کرنا، نال نال کردہ رہا تو آخری سبق نہ لکھیا تو میرا ارادہ سی کہ بھی یاد کرنا ہے، تو لہٰذا اب اگر یہ معنی کریں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ چلو میں یہ کون شرح وقایا الفاظ معنی حل ہے مواضع مغلقہ کا، بسم اللہ، جو کہ ہونے والے ہیں وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ سے، اللہ تی وہ وقایت الروایہ کہ تالیف کیا اس کو میرے جد اور میرے استاذ ہمارے مولانا الاعظم نے، ان گل سٹیا جناب ہے مولا یا مولوی کی الف واو دی شکل وچ لکھیا ہے تو اردو چ کی بن گیا ہے مولوی، کتنی وڈی فوش غلطی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن، تو کسی نے دسنا نہ مرنے واسطے تیار ہی نہیں ہونا، بینج بھی ہو سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا، سارے غلط نہیں، تمہیں سمجھ آ گئی؟ بسم اللہ، تو یہ لفظ ہے میرا مولا، ہمارا مولا، مولانا تو مولا یا، یہ دو لفظ ہیں جی۔ وہ استاذی مولانا الاعظم، استاد عالم کے علماء کے جی، شریعت اور حق اور دین کی برہان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمود بیٹے صدر الشریعہ کے، جزا دے ان کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے، بسم اللہ خیر جزا جی، انہوں نے تالیف کیوں کی؟ میرے حفظ کی وجہ سے، شاباش سے، اور مولا مؤلف جب تالیف کرتے تھے ان کو سبکن اور میں جاری رہا اس کے حفظ کے میدان میں، طالع کن یعنی ساتھ ساتھ میں حفظ بھی کرتا رہا، حتیٰ کہ متفق ہو گیا مصنف کی تالیف کا اتمام ہوا دادا میرے حفظ کے اتمام کے ساتھ، یہ دونوں گلاں کٹھیاں ہو گئیں، ایک بندہ منع کر دے، شاباش۔